السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات یہ اللہ کی یاد ہے۔ بزرگان محترم، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، لیکن بڑی قیمتی ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیش کی جو لائف آنے والی ہے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، اس کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے۔
اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم ایمان لے آئے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور ہم نے اعمال صالحہ کیے، من چاہی زندگی نہ گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کیا، تو اللہ ہمارا یہ جہان بھی سنوار دیں گے، وہ جہان بھی سنوار دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے رب چاہی زندگی نہ گزاری، من چاہی زندگی گزاری، جو دل میں آیا وہ کرتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، تو پھر ہمارے حال پر اللہ ہی رحم کرے، اس کا انجام بہت ہی برا اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک، بڑا خطرناک، ہم اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو حضرات بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے تو اب ہم دعا نہیں کر سکتے، لیکن ابھی جو بغیر ایمان والے موجود ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ، کروڑوں میں، ابجوں میں جو موجود ہے، ان کے لیے ہم اللہ سے ضرور تڑپ سکتے ہیں کہ اللہ جی ہدایت آپ کے ہاتھ میں، آپ سب کو ہدایت دے دیجیے، آپ یہودیوں کو ہدایت عطا فرمائیے، نصارہ کو، مشرکین کو، مجوسیوں کو، پیارے اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، سب کو ایمان عطا فرما، سب کو اپنا تعارف عطا فرما، اور اللہ سب کو ایمان عطا فرما کر سب کو ولایت کا نور عطا فرما۔ اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایسا بالکل کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ تنے تنا بادشاہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا اللہ ہی کی جائے گی۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے اس سے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن وہی نکالتا ہے، دن کے بعد رات وہی لاتا ہے، سورج بھی اسی کا ہے، چاند بھی اسی کے، فرشتے بھی اللہ ہی کے، اور فرشتے تو اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ بالکل جو ہے ایک دم صحیح وقت پر وہ کام کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کے حکموں پر چلیں تو ہم متقی ہو جائیں گے۔ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں اور کرنے کے کام کریں تو ہمیں تقوی ملے گا، تقوی ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مرتبہ ہو تو تقوی والے کا مرتبہ ہے۔ آپ جو ہیں قرآن شریف کو دیکھیں، قرآن شریف یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ تقوی 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 تقوی، جس طرح ہم مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا ہے۔
اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، صحیح معنوں میں تقوی میں لقوہ ہونے سے اور چالاکیاں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چالاکی اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں، تو تقوی مل جائے گا۔ اچھا، گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں تو یہ نماز جو ہے ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک لے گی۔ نماز کی تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ خلاصہ یہ کہ بے شک نماز تو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز بے حیائی سے بھی بچا لیتی ہے، برائی سے بھی بچا لیتی ہے۔ ایک طرف ہم نمازی بھی اور دوسری طرف بے حیائی کا کام بھی کرے، برائی بھی کرے، گناہ بھی کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے۔ نماز اچھی ہو جائے اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ وضو اچھا کریں، مسواک کا اہتمام کریں، نیت کریں، انا اتوضأ لرفع الحدث، میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، دعا پڑھ لیں۔ سنت کے اہتمام کے ساتھ وضو کریں، وضو میں کم پانی استعمال کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ یوں فرمایا کہ وضو جتنا دھیان کے ساتھ ہوگا نماز اتنی ہی دھیان کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے یہاں تو دیکھا گیا کہ لوگ حوض پہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نل چالو ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ میرے عزیز، ایک ایک قطرے کا خدا کے دربار میں حساب دینا ہوگا۔ چاہے ہم سمندر کے کنارے وضو کر رہے ہوں جہاں پانی پانی ہو اور ہم اکیلے ہو، اور وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں گے خدا کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ یہ پانی اللہ کی امانت ہے۔ اور پھر مسجد میں تو ایک طرف نل چالو ہو اور پانی گر رہا ہو، لوگوں کی محنت مزدوری کے پیسے لگے ہوئے ہو، لوگوں نے مسجد کو دیے ہو، اور وہ جو ہے پانی کو ضائع کریں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا خطرناک وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ آج تو وضو میں دنیا کی باتیں ہوتی ہے، اس لیے وضو اچھا کریں۔ وضو اچھا تو نماز اچھی، نماز اچھی تو زندگی اچھی، زندگی اچھی تو موت اچھی، موت اچھی تو جنت پکی۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نہیں بچ سکتے تو اللہ کبھی بھی ہمیں بچنے کا حکم نہیں دیتے۔ باپ بیٹے کو کہے 100 روپے کی مٹھائی لے کر آ اور پیسے ہی نہ دے تو بیٹا کہاں سے لائے گا؟ باپ 100 روپے دے گا تب تو بیٹا لائے گا۔ اللہ کہے کہ تم گناہوں سے بچو اور اللہ ہمیں طاقت ہی نہ دے تو ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ آپ گناہوں سے بچو۔ یعنی اللہ نے جو گناہوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کے پیچھے اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے، ہم چاہے تو بچ سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں، ایک بزرگ کی حالات زندگی میں تو آتا ہے کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گناہ لکھنے والے فرشتے کو ایک دم آرام، موقع ہی نہ ملا گناہ لکھنے کا۔ اور ہمارے تو گناہ لکھنے والے فرشتے کو بیچارے کو آرام ہی نہیں ملتا ہوگا، کیونکہ ہم تو قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، کسی کا حسد جو ہے دل میں لے آتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ذرا سا موقع ملا زبان ہلا دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، بد نظری کر لیتے ہیں، برا بول دیتے ہیں، نافرمانی کر لیتے ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کو اختیار کرنے سے تعلق مع اللہ میں، اللہ کے ساتھ کے تعلق میں، تعلق باللہ میں فرق آئے. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے، اس کو تقوی کہتے ہیں. ابھی گیم ہے تو گیم تو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گیم نہ کھیلیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں. ارے تقوی اتنی اہم چیز، اتنی زبردست چیز، اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا، اور کبھی کبھار تو ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ ایک آیت میں 2 دفعہ کوئی بات کہے، کسی چیز کا حکم دے، تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اللہ کے ولی کون، اللہ کے دوست کون؟ کہ بغیر تقوی اختیار کیے کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بنے، تقوی اختیار کر لیں، گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا شروع کر دیں. قرآن میں تو دیکھو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. تقوی تقوی تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے حد بتائی. وہی نماز 4 رکعت، روزہ اتنے بجے شروع کرنا، اتنے بجے ختم کرنا. لیکن تقوی کی بات آئی تو میدان کھلا چھوڑ دیا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو، خلاصہ یہ کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. تقوی اور اللہ کے ذکر کی بات آئی تو کوئی حد نہیں بتائی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرما دیں گے. اور تقوی اختیار کریں، حرام سے بھی بچیں، مشتبہات سے بھی بچیں، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں. سوال ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کس کا اونچا مقام ہے؟ اللہ کے نزدیک کس کا اونچا مقام ہے؟ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں فخر کرو کہ میں تو میمن ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو ملک ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو پٹھان ہوں.
میں تو میمن میں فلاں برادری سے ہوں، میں تو فلاں برادری سے ہوں، فلاں برادری اونچی ہے فلاں نیچی ہے، کہا نا نا نا، اللہ نے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے، پھر اونچے لوگ کون ہے، کس کا اللہ کی نظر میں مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون؟ تو کہا جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں فرمایا ان اکرمکم عند الناس اتقاکم، یہ نہیں فرمایا کہ بے شک تم میں سے لوگوں کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے لوگوں کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے۔ نا 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 نا، ہو سکتا ہے ظاہر میں تقوی والا دکھتا ہو لیکن اندر سے لقوا ہو، تنہائی کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ لوگ ہمیں اچھا انسان سمجھے، لوگ ہمیں اللہ کا ولی سمجھے، اور ہماری تنہائی شیطان بھی شرما جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جلوت اور خلوت میں اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، جلوت اور خلوت میں اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا حال بڑا عجیب، لوگوں کے سامنے پانی پیے تو عین سنت کے مطابق، اور رات میں آنکھ کھلے اور پانی پیے تو کیا ٹوپی اور کیا بسم اللہ اور کیا 3 سانس اور کیا پینے کے بعد الحمدللہ سب بھول جاتا ہے۔ بیان کے دوران اور مسجد میں تو بہت سنت کے مطابق پیا تھا، ہاں جناب وہاں سب دیکھ رہے تھے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھتا، صرف خدا دیکھتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جلوت کچھ اور ہے، خلوت کچھ اور ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، بڑے دھیان سے، ہل بھی نہیں رہے تھے، نظریں بھی نیچی تھیں، آزو بازو والے دیکھ رہے تھے، اور گھر میں تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہل بھی رہے ہیں، یہاں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت جلدی جلدی نماز ہو جاتی ہے۔ ظہر پہلے کی سنتیں مسجد میں پڑھتے تھے تو 5-6 منٹ لگ جاتی تھی، گھر میں 2.5-3 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ پتا چلا جلوت کچھ اور ہے، خلوت کچھ اور ہے۔ اللہ کے راستے میں گئے، وہاں جو ہے سب کے سامنے وہ بیت الخلا کے اندر جا رہا ہے، الٹے پیر سے جا رہا ہے، باہر دعا پڑھ کے جا رہا ہے، سنت کے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے، اور رات میں آنکھ کھلی، اب کوئی نہیں دیکھتا تو کون سے پیر سے جا رہا ہے، کون سی دعا، سب بھول جاتا ہے۔ میرے عزیز، جلوت میں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، خلوت میں بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں شادیوں میں جاتا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کے جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بنیان پہن کے سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ کیا تو بنیان پہن کے اللہ والوں کے پاس جا سکتا ہے؟ کیا تو بنیان پہن کے وقت کے بادشاہوں کے پاس جا سکتا ہے؟ کیا تو بنیان پہن کے پارٹیوں میں جا سکتا ہے؟ کیا تو بنیان پہن کے شادیوں میں جا سکتا ہے؟ تو پھر تجھے کیا ہو گیا کہ تو بنیان پہن کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تجھے نہیں دیکھتے؟ کیا بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا بھول گیا کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے؟ کیا بھول گیا کہ حساب اللہ ہی کو دینا ہے؟ کیا بھول گیا کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھی جا رہی، بڑی سے بڑی بات بھی لکھی جا رہی۔ میرے عزیزو، تقوی اختیار کرو، تقوی میں لکھوا ہو جائے، اس سے حفاظت کرو۔
سب کے سامنے بھی گناہوں سے بچو، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچو، تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، نیوز کے بہانے اندر لڑکیوں کو نہ دیکھو۔ بہت سی لڑکیاں انٹرویو دے رہی ہوتی اور بڑے نیک حضرات بڑے دھیان سے دیکھ رہے ہوتے، اس کا چہرہ میرے عزیز بد نظری ہو رہی، تیری آخرت برباد ہو رہی۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ، لوگوں کے پاس لوڈو کھیلنے کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کی مجلساں سجانے کے لیے وقت ہے، آپس میں مل جل کے بیٹھنے کے لیے، پارٹیاں کرنے کے لیے وقت ہے۔ میرے عزیز اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکال۔ تو لوگوں کے درمیان بیٹھے گا، پہلے تو کورونا وائرس کا تذکرہ ہوگا، پھر اس ملک میں اتنی بیماری اس کا تذکرہ ہوگا، پھر آہستہ سے کوئی غیبت کرے گا، سنا کہ نہیں، اور اس کے آگے غیبت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور تو اللہ کی نظر سے گرے گا۔ رمضان کو ضائع نہ کرو، رمضان کو وصول کرو۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ کاش رمضان میں ہمیں ایسا موقع ملے کہ ہم عبادت کر سکے۔ میرے عزیز لاک ڈاؤن چل رہا ہے، خدا نے تجھے موقع دے دیا ہے، مصلی پر بیٹھ جا اور تو قرآن شریف پڑھ، تلاوت کر، نمازوں کا اہتمام کر، کیا پتا تیرا کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، 12 روزے ہوئے تھے، وہاں تک تو ان کے 12 قرآن شریف ختم ہو چکے تھے۔ ایک شخص روزانہ 15 پارے کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ایک بڑے میاں نے 10 روزے تک 5 قرآن شریف ختم کر لیے تھے، کچھ ہیں وہ 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان جس کی بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی، اس سے میرے دوست نے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ روزانہ رات میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں اور 10 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اور ہمارے بہت سے نوجوانوں کو محفلیں لگانے کا، مجلسیں لگانے کا، پارٹیاں کرنے کا اور گرم گرم کھانا بنا کے کھانے کا جو ہے وقت مل رہا ہے، کہتے ہیں پورا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے کنٹال جاتے ہیں۔ ارے اس لاک ڈاؤن میں قبر کے لاک ڈاؤن کی فکر کر، قبر کے لاک ڈاؤن کی فکر کر، مرنا ہے اس کو یاد رکھ، کل اس وقت تو دنیا میں ہوگا یا قبر میں ہوگا، نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا۔ میری اور تیری قبر کہاں بنے گی یہ اللہ کو پتا ہے۔ جس طرح ہم نے ہمارے رشتہ داروں کی قبریں دیکھی ہیں، اللہ کو آگے کا بھی سب معلوم ہے کہ میرا اور تیرا کہاں انتقال ہوگا، مجھے اور تجھے کون غسل دے گا، مجھے اور تجھے کون کفن پہنائے گا، مجھے اور تجھے میری اور تیری جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، کون کون جنازے کی نماز پڑھے گا، کس کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم قبرستان جائیں گے، کون ہماری قبروں میں اتریں گے، کون ہمیں قبر کے اندر اتاریں گے، کون کون ہماری قبروں پر مٹی ڈالے گا، یہ اللہ کے علم میں، اللہ کو سب پتا ہے۔ کیا تجھے دنیا میں کوئی 150 سال کے چچا نظر آتے ہیں؟ کوئی نظر نہیں آتا، سب کہاں چلے گئے؟ 200 سال پہلے والے کہاں چلے گئے؟ 300 سال پہلے والے کہاں چلے گئے؟ 400 سال پہلے والے کہاں چلے گئے؟ 500 سال پہلے والے کہاں چلے گئے؟ سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ تابعین کہاں چلے گئے؟ تبع تابعین کہاں چلے گئے؟ بایزید بستامی کہاں چلے گئے؟ جنید بغدادی کہاں چلے گئے؟ فضیل بن یاس کہاں چلے گئے؟ بشر حافی کہاں چلے گئے؟ بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین عطار کہاں چلے گئے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کہاں چلے گئے؟ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ کہاں چلے گئے؟ میرے عزیز یہ حضرات جہاں گئے وہاں تجھے بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ فرمایا کہ 2 چیزیں زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑو، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا در۔
اللہ کا ڈر بھی نہ چھوڑو. اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے. گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے گا. نہ اللہ کا ڈر چھوڑو, نہ اللہ کا ڈر چھوڑو. اللہ کے ڈر کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کون سا ڈر؟ ایک ہی تو ڈر ہے. شاعر کہتا ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل میزان پر, جب تلیں گے عمل میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد, افطاری سے پہلے, سحری کے وقت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کیجئے. روزے کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا تقوی ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ, رحیم مولا کریم آقا, اللہ ہمارے تقوی میں لکھوا ہے, ہمارے تقوی میں لکھوا ہے. ہماری جلوت کچھ اور ہے, ہماری خلوت کچھ اور ہے. لوگ ہمیں آپ کا ولی سمجھتے ہیں, لیکن ہماری تنہائیاں کچھ اور ہے. میرے مالک ہمیں معاف کر دے. ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں, باطن میں نہایت ہی گندے ہیں. اللہ, ہم صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. اللہ, آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ معاف کر دے, تقوی دے دے, سچے تقوی والے بنا دے ہمیں. اللہ, اللہ ہمیں صادقین میں سے بنا, متقین بنا, متقین میں سے بنا. تقوی عطا فرما میرے مالک, تقوی عطا فرما. آپ نے صحابہ کو تقوی عطا فرمایا, تابعین کو, تبع تابعین کو, اولیاء عظام کو آپ نے تقوی عطا فرمایا. ہمارے مشائخ کو آپ نے تقوی عطا فرمایا. ابھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کو آپ نے تقوی عطا فرمایا. اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمیں تقوی دے دے. گناہوں سے بچنے کا نام تو تقوی ہے. اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے, آپ کے حکموں پر چلا دے, حرام چیز سے بچا لے, مشتبہات سے بچا لے. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, گیم کھیلنے سے ہماری حفاظت فرما, نیوز دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما, لوڈو کھیلنے سے, کیرم کھیلنے سے, وقت ضائع کرنے والی چیزوں میں وقت گزارنے سے, فضول یوٹیوب چلانے سے اور فضول فیس بک, ٹویٹر وغیرہ چلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اسنیپ ڈال کر کھانے کے غریبوں کا دل توڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آج کی مجلس کو قبول فرما کر, آج کی مجلس سے اللہ کی برکت سے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. مجھے بھی تقوی عطا فرما میرے مالک, مجھے بھی تقوی عطا فرما. سب کو تقوی عطا فرما. پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما کر انہیں بھی تقوی عطا فرما. اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے فضل سے معاف فرما, اپنے فضل سے معاف فرما.
فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ ایک بہت بڑا طبقہ اللہ یہ بیان سن رہا ہے، جہاں جہاں سے سن رہے، اللہ سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، سب کو تقویٰ عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سب کو اچھا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ موت تک اس مجلس کے، قیامت تک اس مجلس کے فیض کو خوب عام و تام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ رمضان میں روزانہ رات میں 11 بجے مجلس شروع ہوگی، سحری کے وقت میں بھی دعا ہوتی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 3:25 کو وہ جو ہے دعا تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ مستورات کی جو بات ہوتی ہے وہ 1:30 بجے سے 2 بجے تک ہوتی ہے، اور افطاری سے پہلے بھی دعا ہوتی ہے 6:45 سے 7۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔